فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کو ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنائے. الحمدللہ آپ کافی دیر سے حضور کا ذکر سن رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی شانیں اور حضور کا مقام سن رہے ہیں. میرے بعد بھی بہت ہی اچھے انداز میں نعت شریف پڑھنے والے حافظ احمد رضا قادری صاحب بھی تشریف فرما ہیں. انہوں نے بھی نعت شریف پڑھنی ہے. حضور علیہ السلام کے رتبے اور مقام کو سننے کی خاطر اور حضور سے رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر آپ یہاں جمع ہیں. حضور علیہ السلام کے شان مبارکہ تو بہت بلند ہے نا. حضور علیہ السلام کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کس کس کا یہ ایمان ہے. مجھے بھی پتہ چلے کہ زندہ نبی کے زندہ غلام بیٹھے ہیں. آپ ہونے کا ثبوت دیں تو میں بھی اپنے ہونے کا ثبوت دوں. حضور علیہ السلام کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے. حضور کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے. حضور کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے. حضور کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے. حضور کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے. حضور کے صحابہ جیسا کسی کے ساتھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے. جیسے حضور ہر شان میں بے نظیر و بے مثال ہے نا، حضور کی باقی شانیں تو اپنی جگہ، حضور کے نام جیسا کسی کا نام بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا نام مبارک ہی بے نظیر و بے مثال ہے. حضور علیہ السلام کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے. علماء کرام سٹیج پہ جلوہ گر ہیں. حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ہی بے نظیر و بے مثال ہے. ویسے کیا ہی سونا نام ہے میرے آقا کا، کیا ہی خوب نام ہے میرے آقا کا. سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ایسا نام ہے میرے آقا کا. ذرا ایک بار کہو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا انگوٹھا چوم کے ایک بار کہو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی نام لے کے؟ ذرا سوچو جس کا نام اتنا سکون دیتا ہے اس کے چہرے انور کا عالم کیا ہوگا. کوئی بے سہارا میرے آقا کا نام لے یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے. کوئی غم کا مارا میرے آقا کا نام لے یہ نام غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے. کوئی اندھیروں میں میرے آقا کا نام لے یہ نام اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے. کوئی ڈوبتے ڈوبتے میرے آقا کا نام لے یہ نام کنارہ دے دیتا ہے. میرے آقا کا نام ہی بے نظیر و بے مثال ہے. علماء جلوہ گئے ہیں. امام راغب اصفہانی المفردات میں اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یحمد حمد بعد حمد. محمد اس کو کہا جاتا ہے تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے، مسلسل جس کی تعریف کی جائے، تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے. یحمد حمد بعد حمد، تعریفوں کے بعد جس کی تعریف ہو، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی عظمتوں کے سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کے مرتبے اور مقام کی کوئی حد نہ ہو، جس کی عزتیں ختم ہو ہی نہ پائے. تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے، مسلسل جس کی تعریف کی جائے، اس ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. یحمد حمد بعد حمد، اس ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. کہا جس کی مسلسل تعریف کی جائے، تعریفوں کے بعد جس کی
کی تعریف کی جائے، مسلسل تعریف کی جائے۔ اچھا ہم جب حضور کی شان بیان کرتے ہیں نا، ہم حضور علیہ السلام کا رتبہ بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ علامہ مطلوب صاحب اسٹیج پہ جلوہ گر ہے، اگر ہم لوگ رسول علیہ السلام کا ذکر کریں، حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کریں، بعضوں کہتے ہیں یہ تو مبالغہ ہو گیا، یہ مبالغہ کر رہے ہیں، یہ جب بھی رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو یہ مبالغہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مبالغے کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے بڑھ چڑھ کے بیان کرنا، زور لگا کے بیان کرنا، اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن آپ جو مبالغے کا معنی نکال کے بات کرتے ہو نا کہ یہ سنی جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو مبالغہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہو یہ حد سے آگے بڑھتے ہیں۔ سنو، حد سے آگے وہاں بڑھا جاتا ہے جہاں حد ہو، جو رسول اللہ کو عبد مانتا ہے، اللہ کا بندہ مانتا ہے، شرک نہ کرے۔ باقی تم بات کرتے ہو حد سے آگے بڑھنے کی، اور بھائی حد سے آگے وہاں بڑھا جاتا ہے جہاں کوئی حد ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے مصطفیٰ کی شانوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی شانوں کی حد ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ کہتے ہیں نہیں مبالغہ کرتے ہیں، ذکر زیادہ کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، امام علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں، علامہ ملا علی قاری نے بھی کہا اور امام ابن حجر بھی کہتے ہیں، امام ابن حجر اور علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں محمد ہے ہی مبالغے کا صیغہ، اس میں محمد ہے ہی مبالغے کا صیغہ، یعنی اتنی تعریف کر دو جتنی تعریف کر سکتے ہو کرو، حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، کرتے راہ تک بھی نہیں پہنچ سکو گے، کرتے راہ تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے علامہ ملا علی قاری کی بات رکھتا ہوں۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں محمد اس ذات کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں محمد کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ اس ذات کا ہی تعریف ہے اور یہ اس ذات کا اس میں گرامی ہے کہ اگر خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے نا، ساری خلقت بھی جمع ہو جائے، اب ماں سوا اللہ جو کچھ آتا ہے خلقت میں آتا ہے، اللہ خالق ہے باقی سب اس کی تخلیق ہے، یعنی انبیاء بھی تشریف لے آئے، نبی رسول بھی تشریف لے آئے، تمام ملائکہ آ جائیں، جبریل آ جائیں، میکائیل آ جائیں، اسرافیل آ جائیں، اسرائیل آ جائیں، تمام فرشتے آ جائیں، پھر تمام انسان بھی آ جائیں، تمام علماء اکٹھے ہو جائیں، تمام اہل علم اکٹھے ہو جائیں، 18,000 یا جتنے بھی عالمین ہیں تمام عالمین اکٹھے ہو جائیں، علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اور رسول اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، رسول اللہ کی ذات کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا لیا جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ صرف رسول اللہ کے علم کو موضوع بنایا جائے اور بیان کرنے کے لیے خدا کی ساری خدائی آ جائے، صرف رسول اللہ کے حسن و جمال کو موضوع بنایا جائے اور بیان کرنے کے لیے خدا کی ساری خدائی آ جائے، صرف رسول اللہ کے اختیار کو موضوع بنایا جائے اور بیان کرنے کے لیے خدا کی ساری خدائی آ جائے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو کے جس کی ایک صفت کو بھی کما حق کہوں بیان نہ کر سکے، اس تعریفوں کے مالک کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اس تعریفوں کے مالک کو، اس تعریفوں کے مالک کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک شعر پڑھ لو اس پہ، کون کون سننا چاہتا ہے؟ یہاں بہت سر والے ہیں، اتنے بے سروں میں اتنے سر والوں میں بے سرے کی گنجائش کم ہوتی ہے، لیکن میں احمد رضا صاحب سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، میں نے ان سے بڑے بڑے ملکوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ یہ تعلق قائم رکھے انشاءاللہ۔ میں اوورآل بات کروں، میں کہہ رہا ہوں میں بے سرے کی گنجائش یہاں کہاں نکلے گی، لیکن آپ ایک شعر سن لیں گے، حضور کی تعریف میں تم کہتے ہو انسانوں کی عقل میں آئے، روح الامین کس کو کہتے ہیں؟ جبریل امین کو۔ کاکل چلا بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین کا حیران ہے کہ عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ ہم نے انگلینڈ میں بھی تقریر اور نعت ساتھ مل کے کی ہوئی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ بڑے بڑے ملکوں میں، بحرین ہو گیا، کہاں کہاں ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی کئی بار انشاءاللہ سفر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔
पुकार बेनकब बेनकब आका नामे मुबारक नहीं आपके माबूद ने भी पुकारा। मेरे आका का इसमें गिरामी है ही ऐसा। कहा ये मुबारक का सीगा है, तुम काम करते हो कि हद से आगे बढ़ गया ना, खुदा की कसम सारी जिंदगी भी हुजूर की सलाह करो ना, आखिर में थक हार के यही कहना पड़ेगा कि आपका वस्फ बयां हो किससे, आपकी कौन करेगा भलाई, आपकी गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमीन की रसाल। मेरे आका का इसमें गिरामी ही बेनज़ीर और बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी, इसमें एक बात करके मैं अगले इसके पहलू पे बात करूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर का इसमें गिरामी ही बेनज़ीर और बेमिसाल है। अच्छा उलमा तशरीफ फरमा, अल्लाह करीम ने हुजूर का इसमें गिरामी ही कैसा रखा है। इमाम कस्तरानी इसको नकल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे बत्न मुबारक में थे, मुझे ख्वाब आया और मुझे ख्वाब में कहा गया कि अल्लाह ने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रख दिया। इसमें गिरामी अल्लाह ने रखा, और रखा भी कैसा। अल्लाह अकबर। मोहम्मद का माना है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। क्या माना है? एक बार कह लीजिए क्या माना है। अच्छा जब हम अल्लाह के सिफाती नाम लेते हैं तो उनमें से एक नाम आता है महमूद। क्या आता है? इसका माना है जिसकी तारीफ की जाए। अल्लाह ने अपने सिफाती नामों में नाम रखा जिसकी तारीफ की जाए, और अपने हबीब का नाम रखा जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। अब एक बात समझ नहीं आती, हुजूर को जाहिर है जितनी इज्जत मिली है अल्लाह से मिली है, हुजूर को जितना मकाम मिला है अल्लाह से मिला है। अल्लाह जाती शानों वाला है, जाती खजानों वाला है, और हुजूर के पास जो कुछ है अल्लाह की अता है। अल्लाह जो है वो माबूद है और हुजूर अब्द है, उसके बंदे हैं। हुजूर के पास जो कुछ है अल्लाह का दिया है। अब अगर हम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए ना तो समझ आती है कि वहां पर यह नाम होना चाहिए था कि बहुत ज्यादा तारीफ वाला, और यहाँ नाम होना चाहिए था तारीफ वाला। समझ आ रही है? अल्लाह का नाम महमूद जिसकी तारीफ की जाए, और हुजूर का इसमें गिरामी मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। मुहद्दिसीन कहते हैं, सूफिया कहते हैं, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है कि सारी दुनिया जिसकी तारीफ करती है ना उसको महमूद कहते हैं। तमाम औलिया जिसकी तारीफ करते हैं उसको महमूद कहते हैं। तमाम उलमा जिसकी तारीफ करते हैं उसको महमूद कहते हैं। कायनात का जर्रा जर्रा जिसकी तारीफ करता है उसको महमूद कहते हैं। तमाम नबी रसूल जिसकी तारीफ करते हैं उसको महमूद कहते हैं। महमूद कहते हैं तारीफ वाला, मोहम्मद कहते हैं बहुत ज्यादा तारीफ वाला। तमाम नबी जिसकी तारीफ करें उसको महमूद कहते हैं। मलाइका जिसकी तारीफ करें उसे महमूद कहते हैं। सारी खुदाई जिसकी तारीफ करे उससे महमूद कहते हैं, और वो महमूद जिसकी तारीफ करे उसको मोहम्मद कहते हैं। कहा वहां महमूद इसलिए वहां तारीफ कलकत कर रही है, यहाँ मोहम्मद इसलिए कि तारीफ खुद तारीफों का खालिक अल्लाह खुद फरमा रहा है, खुद अल्लाह तारीफ फरमा रहा है। नारा तहकीक, नारा हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी थे। हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह, आप इसरार और औलिया में इरशाद करते हैं, बच्चों अगर आपको खेलना है तो बाहर चले जाओ, बिना वजह शोर मचा रहे हैं। बच्चों को बिठाना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। बिठाएंगे तो भी वो सीखेंगे, लेकिन खामोश होकर बैठ जाइए। ये खामोश करवाने वाले भी बस खामोश ही रखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी पर हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बेटा खामोश हो, बच्चे खामोश हो, बहुत छोटे बच्चे खामोश हो। हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी की तारीफ करते हुए मजाक करता है। अल्लाह अकबर। हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जब ये कारून को अज़ाब हो रहा था, ये जमीन में दस्ता जा रहा था, तो जमीन की मखलूकात ने इससे पूछा, क्या शख्स तूने ऐसा क्या किया कि तुझे इतना सख्त अज़ाब हो रहा है? इसरार और औलिया में मौजूद है बाबा फरीद का फरमान। बाबा फरीद फरमाते हैं कि कारून ने जवाब दिया कि मैंने मूसा की नाफरमानी की थी, मूसा के रब की नाफरमानी की थी। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इस लम्हे के लिए अज़ाब रोक दिया जाए।
قارون آج بھی عذاب میں ہے، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی زندہ ہی اس کا مقدر ہے، لیکن حکم ہوا کہ اس لمحے کے لیے، حکم ہوا کہ اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا جائے۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ قارون جیسا سخت کافر، اس کے لیے اگر ایک لمحہ بھی عذاب روکنے کا حکم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بات اب قارون کی نہیں رہی، بات موسیٰ کے نام کی آ گئی ہے، بات موسیٰ کے نام کی آ گئی ہے۔ یہ ہماری شان کے شایع نہیں ہے کہ زبان پہ موسیٰ کا نام ہو اور اس وقت بھی عذاب ہو رہا ہو، یعنی ایٹ دی سیم ٹائم موسیٰ کا نام بھی زبان پہ ہو اور اسی وقت عذاب بھی ہو رہا ہو، یہ ہماری شان کے شایع نہیں ہے۔ جتنی دیر اس کی زبان پہ موسیٰ کا نام ہے عذاب روک دیا جائے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں لاہور والوں، اگر قارون جیسا سخت کافر حالت عذاب میں موسیٰ کا نام لے تو اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی موسیٰ کے امام کا امتی ساری زندگی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کہتا مرے گا تو عذاب کہاں ہوگا؟ اللہ کی رحمت ہی اس کا مقدر ٹھہرے گی انشاءاللہ، اللہ کا رحمت ہی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اس کا ایک اور پہلو یہ ہے، ایک تو میں نے اس میں مبارک کی شان بیان کی نا، کافی دیر سے شان پہ حدیث بیان کی جا سکتی ہے لیکن وقت کافی گزر چکا ہے رات کا، میں نے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ترجمہ 1450 سال قبل ہوا تو کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 700 سال بعد بھی جو لوگ آئے انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ ترجمہ کیا کرنا پڑا کہ رسول ہیں۔ اگر 200 سال پہلے بھی کسی نے ترجمہ کیا تو کیا کیا؟ رسول ہے۔ اگر وہ ترجمہ پڑھے جو پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جو واقعتاً ایمان کا خزانہ ہے، کنز ایمان پڑھے تو امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ رسول ہے۔ اگر آج بھی عرب میں ترجمہ ہوگا تو ہوگا رسول ہے، عجم میں ترجمہ ہوگا تو ہوگا رسول ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ترجمہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا کہ رسول تھے، ترجمہ ہوگا رسول ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں مرا کوئی اور ہوگا زندگی میں جا کے ہمارا رسول ہے۔ کس کس کا یقینہ ہے کہ رسول ہے؟ آج تم بہت ثابت ہم کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کے آخر میں دیکھوں گا کون کون یقینہ رکھنے والا ہے۔ حرف اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے۔ بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ نہیں ہے تو گھبرائے نہیں، ہم گالیاں دے کے نہیں کہیں گے نکل جا یہاں سے، انشاءاللہ اپنا عقیدہ ثابت کریں گے۔ اہل سنت میں کوئی عقیدہ بازار سے نہیں خریدا، ہمارا ایک عقیدہ یا رب کے قرآن سے آیا ہے یا رسول اللہ کے فرمان سے آیا ہے۔ ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت سے شروع نہیں ہوا، ہمارا مسلک داتا صاحب سے شروع نہیں ہوا، ہمارا مسلک غوث اعظم سے شروع نہیں ہوا، یہ سب اس مسلک کے پہرے دار ہیں۔ ہمارا مسلک ابوبکر صدیق سے شروع ہوا ہے، فاروق اعظم سے شروع ہوا ہے، عثمان علی سے شروع ہوا ہے، مولا علی۔ حضور علیہ السلام زندہ ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہیں، رسول اللہ تم میں موجود ہیں۔ اب یاد رکھنا قرآن کی اس آیت کا مخاطب صرف صحابہ نہیں تھے، قرآن کی اس آیت کا مخاطب صرف تابعین نہیں تھے، قرآن کی اس آیت کا مخاطب صرف انصار نہیں تھے، قرآن کی اس آیت کا مخاطب صرف مہاجرین صحابہ نہیں تھے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جانے دیجئے، ان کو پکڑنے دیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، جانے دیجئے رسول اللہ قریب قرآن قریب میں کروا رہا ہے، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہیں، رسول اللہ تم میں موجود ہیں۔
مفسرین فرماتے ہیں اس سے مخاطب صرف صحابہ نہیں ہے، اس سے مخاطب قرآن کا قیامت تک آنے والا ہر قاری ہے۔ اللہ تمہیں اور مجھے بھی بتا رہا ہے کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہے۔ پتہ چلا قرآن بتا رہا ہے زمانے آتے رہے، زمانے چاہتے رہے، زمانے آتے بھی رہیں گے، زمانے چاہتے بھی رہیں گے، قومیں آتی بھی رہی اور قومیں چاہتی بھی رہی، قیامت تک رب کا قرآن بتا رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ہر دور میں میرا نبی زندہ ہے اور ہر دور میں میرا نبی موجود ہے۔ موجود ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا، بیٹھ جائے، اگر مہربانی بیٹھ جائے، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے اے رحمت للعالمین، مفسرین نے یہاں کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمام عالمین پر رحم کرنے والا حضور کو بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ فرما کے نا تمام جہانوں کو حضور کا محتاج کر دیا ہے، ساری خلقت کو حضور کا محتاج کر دیا ہے، کیونکہ ساری خلقت رحمت کی محتاج ہے۔ اللہ نے حضور کو عالمین کے لیے رحم فرما کے ساری خلقت پر ہر عالم کو حضور کا محتاج کر دیا ہے۔ اب بتاؤ اگر تو کہے کہ سورج ہے لیکن دھوپ نہیں، دھوپ ہے لیکن سورج نہیں، تو بتاؤ مانو گے کیا؟ اگر وہ کہے کہ بارش ہے لیکن بادل نہیں، تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ چاندنی ہے لیکن چاند نہیں، تو یہ کیا بات ماننے والی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ رحمت تو ہے لیکن رحمت للعالمین مر گیا، تو یہ کیسے مان لیں ہم؟ اگر رحمت ہے تو مان لو رحمت للعالمین بھی تم پر خدا میں زندہ موجود ہے، رحمت ہے تو مان لو رحمت للعالمین بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھے نا، میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی حیات مبارکہ کا اگلا انداز اپنا لیں گے، یعنی قبر انور میں جلوہ گر ہوں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے زمین کا حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ پھر حضور نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر علامہ وحید الزمان کہتے ہیں، علامہ وحید الزمان جو کہ غیر مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام ابن ماجہ کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس کا حاشیہ کہا علامہ وحید الزمان نے جو غیر مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے پتہ چلا، یہ میں آپ اپنے امام کی بات نہیں بتا رہا، علامہ وحید الزمان کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ علامہ وحید الزمان غیر مقلدوں کے امام علامہ وحید الزمان کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو برکات حضور کی ظاہری حیات میں تھی آج بھی وہ برکات موجود ہے، اور آج بھی ہم رسول اللہ سے جا کر ویسی باتیں کر سکتے ہیں جیسے صحابہ کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت میرے جد اندر حضرت قادہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہے زندہ ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا شہید کو بھی رزق دیا جاتا ہے، اس کے حیات میں فرق کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا حدیث یہی ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کی تشریح یہ ہوگی فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يَرْزُقُ، اللہ کے نبی زندہ ہے اور کائنات میں رزق کو تقسیم کیا، اللہ کے نبی زندہ ہے اور کائنات میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام زندہ ہے، اللہ اکبر، حضور کا حضور ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کی حدیث مسلم میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حج میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام ایک مقام پہ رکتے ہیں اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں فلاں پہاڑی سے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام احرام پہن کے اتر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ حج کریں گے۔ کبھی سنا ہے کوئی حاجی صاحب فوت ہونے کے بعد قبر سے حج پہ گئے ہوں؟ کبھی ایسا سنا ہے
کہ کسی قبر میں آپ فاتحہ پہ گئے ہو اور پتہ چلے بھی صاحب قبر حج کرنے گئے ہیں، جس کے مقتدی ایسے زندہ ہیں، جس کے مقتدیوں کی حیات کا یہ عالم ہے کہ مسلم میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کو قبر میں گئے، عرصہ گزر گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو قبر مبارک میں گئے، عرصہ گزر گیا، لیکن جس کے مقتدی کا یہ عالم ہے کہ قبر میں جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی مکہ میں آ کے حج کر رہے ہیں، تو امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا؟ بخاری میں حدیث موجود ہے، صرف یہ کہ ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی کوئی زندہ ہے یا نہیں، بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا ڈائلاگ ہوا، سوال جواب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، یہ بخاری میں موجود ہے، حضور آپ کو دانا نہ کھاتے نہ سارے نے چانا پہنتا، آج سارے جنت میں ہوتے، آپ نے وہ دانا کھایا، سبب بنا یہاں آنے کا، سب کو یہاں آنا پڑا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ان پہ غالب آ گیا۔ اب حدیث کی یہاں مکمل ہے، احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شاہ ہے، علامہ بدر الدین عینی، علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں یہ تو بات ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ نے سوال کیا، حضرت آدم نے جواب دیا، لیکن سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کہاں؟ وہ کہتے ہیں دور آدم اور دور موسیٰ میں تو بڑا گیپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو قبر انور میں جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں تو بہت لمبا گیپ آتا ہے، یہ ملاقات ہو کب نہیں ہے، یہ ملاقات کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ اگر کہا جائے یہ دنیا میں آنے سے پہلے آسمانوں کی بات ہے تو سوال ہی دنیا میں آنے کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے دانا کھایا اور دنیا میں آنا پڑا، پتہ چلا یہ بات دنیا میں آنے کے بعد کی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں یہاں سے شان نبوت کا اظہار ہو رہا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے کہا اگر یہ ملاقات دور آدم کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی روحانی طور پر زندہ ہے اور جس سے چاہے قریب ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے اور جس سے چاہے سوال جواب کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ بھی مصطفیٰ کے مقتدی، آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدی، اور جس کے مقتدی ایسے ہیں امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا؟ امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ دلال نبوہ میں یہ حدیث موجود ہے، دلال نبوہ میں یہ حدیث موجود ہے، امام سیوطی اس کا نقل کرتے ہیں، سنن دہلوی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو تفصیل سے نقل کیا کہ جب یزید پلیت نے مسجد نبی پہ حملہ کیا نا اور مسجد نبی کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی، کہا کہ اب یہاں اذان و اقامت نہیں ہوگی، ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھ دیے، امام سیوطی بھی نقل کرتے ہیں، دلال نبوہ میں موجود ہے، امام سیوطی بھی نقل کیا، ابو نعیم نے نقل کیا، اللہ اکبر، کہا کہ جب اس یزید نے مسجد نبی پہ قبضہ کر لیا تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہم سب پریشان ہوئے کہ اب 3 دن اور 3 راتیں یا جتنا بھی عرصہ ہوا، جتنا بھی عرصہ تک یہ معاملہ رہا مسجد نبی میں اذان اور اقامت مل جائے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اس وقت مسجد نبی کے اندر ہوتا تھا، حضور کی قبر انور کا پاس ہوتا تھا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں جو اللہ کی قسم ہے کہ 5 وقت میں اپنے کانوں سے سنتا تھا، حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آیا کرتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آیا کرتی تھی، حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ علامہ شبیر عثمانی کہتے ہیں کہ بے شک انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب کہتے ہیں، علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ بہت سے اعمال انبیاء سے قبروں میں جانے کے بعد بھی ثابت ہے، قبور میں جانے کے بعد بھی بہت سے اعمال انبیاء سے ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری کے نزدیک اذان و اقامت سے نماز پڑھنا ثابت ہے، امام ترمذی کے نزدیک قرآن کی تلاوت کرنا ثابت ہے، اور امام بخاری امام مسلم کے نزدیک قبر میں جانے کے بعد بھی حج کرنا یہ نبیوں کا ثابت ہے۔ یہ علامہ انور شاہ کاشمیری کہہ رہے ہیں، علامہ انور شاہ کاشمیری کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا اہل سنت کا عقیدہ کسی بازار سے نہیں، اللہ کے فرمان سے آ رہا ہے۔ پتہ حیات نبی کی ایک بہت بڑی دلیل آیت ہے، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو،
یا اللہ جانوں پہ ظلم کر لے، تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اب کیا کریں؟ کہا فاستغفر اللہ، اب خود اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ تجھ سے معافی مانگو، اب کیا کریں؟ راجہ مطلوب صاحب جانوں پہ ظلم کر لے، جانوں پہ ظلم کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاؤ، مدینہ منورہ پہنچ کے کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ اب راضی ہو گیا؟ کہا نہیں، اصل بات تو بھی رہتی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ واستغفر لهم الرسول، اب رسول تمہاری سفارش کرے۔ تو مردہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے کیا؟ کبھی مردہ بھی کسی کی سفارش کرے گا؟ نہیں، رسول سفارش کرے، اور رسول سفارش کرے۔ اب کیا کرو؟ رسول کو مناؤ، رسول کے قدموں پہ گر جاؤ، رسول سے کرم کی بھیک مانگو۔ جب رسول سفارش کر دیں گے نا تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر ضرور پاؤ کہ مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ جب رسول سفارش کرے گا، کہا نہیں واستغفر اللہ، رسول کا حکم صرف صحابہ کے لیے تھا، تو میں نے کہا تھا واستغفر اللہ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے تھا، کہا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو میں نے کہا یہ دونوں حکم متصل آئے ہیں، جیسے واستغفر اللہ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، ویسے ہی واستغفر اللہ الرسول یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے۔ حضرت میرے جد امجد، میرے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا آپ کے پاس، کہا کہ آپ یہاں آتے ہو، حضور کی قبر انور سے کرم کی بھیک مانگتے ہو، حضور سے عطا کی امید رکھتے ہو، حضور کی قبر انور کی تعظیم کرتے ہو، اس کا حضور نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں منع فرمایا ہے؟ کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ میری قبر انور کو بت نہ بنانا۔ آپ نے فرمایا بالکل یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس سے کیا سمجھے ہو؟ کہا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ بت بھی پتھر ہوتا ہے، قبر بھی پتھر ہوتی ہے، لوگ بت سے عطا کی امید رکھتے ہیں، آپ قبر سے عطا کی امید رکھتے ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ خزانے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ بہت ہی مانا قاسم، حضور علیہ السلام تقسیم فرمانے والے، حضور علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی قبر انور سے بالکل ہم عطا کی امید رکھتے ہیں۔ تو لوگوں سے کہا کہ یہاں آپ آگے قبر سے عطا کی امید رکھتے ہو، آپ قبر کی تعظیم کرتے ہو، آپ قبر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، یہ بت سے تشبیہ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ حضرت خواجہ حبیب الرحمن نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث تیری نہیں، تیرا نہیں، یہ حدیث میرا عقیدہ ثابت کرتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنانا، کیونکہ بت نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، بت مردے کے برابر ہوتا ہے۔ کہا میرے پاس ایسے نہ آنا جیسے کسی مردے یا بت کے پاس جا رہے ہو، جب میری قبر پہ آ تو منظارہ قبری وجبت اہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آنا، جب میری قبر پہ آنا تو یہ عقیدہ لے کے آنا کہ یہ سن بھی سکتے ہیں، یہ بول بھی سکتے ہیں، یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ دے بھی سکتے ہیں۔ میری قبر پہ آنا تو یہ عقیدہ لے کے آنا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، ایسے نہیں جیسے کسی بت کے پاس جا رہے ہو۔ احمد رضا بتاتے ہیں، میرا امام بتاتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ عقیدہ لے کے جانا ہے کہ لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کول بچائے، بچاتے یہ ہے اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہے، مرکز میں بندوں کو پھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، سلم سلم کی طاقت سے پل سے پار لگاتے یہ ہے، یہ عقیدہ لے کے جانا کہ جلدی جان بجھاتے یہ ہے، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہے، ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی رچاتے یہ ہے، اور ہم تو ہم ہیں فیض جلیل، خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے۔ اور لاہور والوں جب کوئی یہ عقیدہ رکھ کے جائے نا کہ سب کچھ یہ ہے تو قبر انور سے آواز آتی ہے کہ کہہ دو رضا سے کچھ ہو کچھ ہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے۔ مجدہ رضا کا
سناتے بیٹھ جائیے نبی مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے حضور علیہ السلام زندہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آخری بات کرنی ہے ہمارے آقا نبی کا ذکر ذرا سینہ چوڑا کر کے سنا تھا کسی کا تعلق میں ناز میں نے 3-4 منٹ میں گفتگو اپنے ختم کرنی ہے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے جب نبی کا ذکر سنا کرو نا سینہ چوڑا کر کے سنا کرو ابھی احمد رضا صاحب نعت پڑھیں گے نا تو ذرا سینہ چوڑا کر کے سننا یاد رکھنا ویسے ساری دنیا میں حکم ہے جھک کے چلو اور جب کعبے کی طرف منہ کرو نا پھر تو بالکل ہی جھک جاؤ سر زمین پر رکھ دو لیکن کعبے کا کنارہ ایک ایسا بھی ہے راجہ صاحب کعبے کا ایک کونا ایسا بھی ہے جہاں حضور نے بتایا جب یہاں سے گزرا نا تو سینہ چوڑا کر کے گزرا اس کی وجہ کیا ہے وہاں سے کافر چھپ چھپ کے دیکھتے تھے حضور نے فرمایا یہاں سے چوڑے ہو کے گزرنا پتہ چلے رسول اللہ کے غلام شیروں کی طرح چلتے حضور کا ذکر سنا تو سینہ چوڑا کر کے سنا کرو یہ جو نبیوں کا امام ہے نا یہ ہمارا نبی ہے ویسے تھوڑی جیسی کا ضرورت ہوتی ہے یہ جو نبیوں کا امام ہے نا ویسے ہے ہمارے پاس جو نبیوں کا امام ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے جو سارے عالم کا سلطان ہے وہ سارے بولو ہمارا نبی ہے یہ جبل معراج کا دولہا ہے وہ کسی کو دولت پہ ناز کسی کو شہرت پہ ناز کسی کو اقتدار پہ ناز اور ہمیں ناز ہے جو رب کا حبیب ہے وہ ہمارا آخری حدیث سے پہلے احمد آباد کے ٹائم میں سے 5 منٹ میں لوگ آخر میں 2 اشعار پڑھتے ہیں آج آپ بھی کچھ نعت شریف سنائے راجہ مشتوم صاحب ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انسان ہے اللہ ان کو مزید عزت عطا فرمائے اللہ اکبر تو یہ ہمارا نبی ہے اس میں 2 شعر بھی پڑھ لیں ذرا یہ اپنے نبی کی بات نہ سینہ چوڑ کے کیا تھا چوڑا کر کے کیا تھا ہاں جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے یہ جس احمد صاحب کو بھی ایک بائک دیجیے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صحیح طرح سے بولو کہ میری بات میں بڑی دور دور تک سنی جاتی ہے بڑی دور دور تک سنی جاتی ہے تاجدار ختم نبوت محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی عالی کل ہے میں نے یہ کلام سب سے پہلے شاہ صاحب آپ سے سنا تھا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی عالی کل ہے وہ جس میں نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ جس میں نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی
نہیں آ رہی کہ حضور آج زندہ ہے یا نہیں ہے. لوگوں کا بھی یہ بات ہمیں عزم نہیں ہو رہی کہ حضور آج زندہ ہے یا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے آج تو حضور ہے ہی ہے. حضور اس وقت بھی زندہ تھے روحانی طور پر. حضور اس وقت بھی موجود تھے جب حضور کا میلاد بھی نہیں ہوا تھا. اور یہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے آیا. قرآن اور حدیث سے آیا. اللہ اکبر. ویسے بھی جب اللہ کریم فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا تو یہ کاف ضمیر ذوالحال ہے. علماء تشریف فرمائے جیسا رقیہ رأیت زید راکبا میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو یہ جملہ بتا رہا ہے میں نے زید کو آج دیکھا ہے زید میرے دیکھنے سے پہلے کا سوار تھا. اسی طرح یہ کاف ضمیر ذوالحال ہے. اللہ اکبر. ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر دیا. یہاں کاف ضمیر ذوالحال ہے. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ بھیجنے کے 40 سال بعد شاہد بنا دیا. اللہ نے فرمایا شاہد بنا کے بھیجا. گواہ بنا کر بھیجا. اب گواہ کا یہ تو ضروری ہے حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. اب یہاں ایک آیت اور ایک حدیث سے ثابت کر کے اٹھ جاؤ. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا میرے حبیب علیہ السلام کو کیا ہی حال ہوگا جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ. اس کی آواز اونچی کیجیے. ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں. اب بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. امتیں اللہ کے بارگاہ میں انکار کر دیں یا اللہ تیرے نبیوں نے ہم تک پیغام پہنچائی نہیں. جب امتوں سے پوچھا جائے گا نا کیوں نہیں سدھرے تو کہے گا یا اللہ تیرے نبیوں نے تو پیغام ہم تک دیا ہی نہیں تیرا کیسے سدھرتے. حضور فرماتے ہیں اللہ نبیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے پیغام دیا یا نہیں دیا. اب اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہے. اللہ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سبب ہے کہ خدا دکھائے گا شان حبیب ورنہ محشر کے بپا کرنے میں رکھا کیا ہے. اللہ امتوں سے پوچھے گا اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام دیا. نبی کہیں گے ہاں یا اللہ ہم نے تو تیری ڈیوٹی جو تم نے دی تھی وہ پوری کی پیغام دیا. اللہ اکبر. جب امتیں کہیں گے نا جب نبی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے پیغام دیا اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے پیغام دیا. سب نبی ایک زبان ہو کے دیں گے اللہ تیرے حبیب خاتم النبیین ہمارے گواہ ہے اور ان کی امت میں نے تو ظاہر حضور کے بتانے پہ گواہی دے گی. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ. ہر نبی کیا کہے گا ہمارا گواہ کون ہے کون ہے ہمارے نبی. اب اگر میں کہوں کہ بھئی آج سے 6 سال پہلے میں لاہور آیا اور یہ واقعہ ہوا. لوگ بولے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. بالکل گواہ ہے. وہ بولے کہ پیش کرو گواہ. میں کہوں کہ میری بیٹی ہے اس کا نام نالین فاطمہ ہے وہ میری گواہ ہے. وہ بولے اس کی عمر کتنی ہے. میں بولوں 4 سال. وہ بولے کہ عجیب آدمی ہو 4 سال کی بچی کو 6 سال پرانے واقعے کا گواہ بنا رہے ہو. میں بولوں گا کیوں نہیں بن سکتی. وہ کہے گا جب پیدا ہی نہیں ہوئی تو گواہی کیسے دے گی. سمجھ آئی. جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو گواہی کیسے دے گی. یار مجھے سمجھ نہیں آتی. میلاد کم بیش 1450 سال قبل ہوا ہے. آدم کہیں گے میرے گواہ ہیں موسیٰ کہیں گے میرے گواہ ہیں ابراہیم کہیں گے میرے گواہ ہیں اسماعیل کہیں گے میرے گواہ ہیں عیسیٰ کہیں گے میرے گواہ ہیں. پتہ چلا میرے نبی کی اصل نور ہے. لباس تشریف 1450 سال قبل آیا ہے. میرے نبی کی اصل نور ہے. نور بن کے میرا نبی ہر نبی کا دور میں زندہ حاضر بھی تھا اور ناظر بھی. اللہ میری حاضری قبول فرما. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت رحمتوں سے نوازے. علماء کرام تشریف فرمائے ماشاءاللہ. اللہ کریم کا سایہ اپنے اپنے عقیدت مندوں پہ اور اقتصاد فیض کرنے والوں پہ تعدے قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خاص رحمت کا نزول فرمائے. 2 اعلان سن دیجئے. ایک تو اعلان قریب کا ہے کہ شب برات کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ محفل کا انعقاد ہوگا. عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ محفل کا آغاز ہو جائے گا. انشاءاللہ ویکیوٹی کی دیر تمام ہوگی. انشاءاللہ کچھ دیر نعت خوانی ہوگی. پھر انشاءاللہ وہاں پر ہی حلقہ ذکر ہوگا.
حلقہ ذکر کے ساتھ ختم خواجہ ہوگا، صلاۃ التسبیح ہوگی، ایک اجتماعی توبہ ہوگی انشاءاللہ، اور پھر وہیں پہ انشاءاللہ سحری کا سلسلہ ہوگا. تو آپ کوشش کیجئے جو حضرات شب برات ہمارے ساتھ گزار سکیں ضرور گزاریے. اور انشاءاللہ 7، 8، 9 جون کو عیدگاہ شریف کا مرکزی عرس انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ منایا جائے گا. 22 اپریل کیونکہ اس دفعہ رمضان آ رہا ہے تو اس مرتبہ 22 اپریل کی محفل بھی جو ہے وہ 8 جون کے عرس کے ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ. 8 جون کو ہی ہوگی. تو 8 جون کو انشاءاللہ صبح کے وقت عالمی یا رسول اللہ کانفرنس کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ. عیدگاہ شریف میں عالمی یا رسول اللہ کانفرنس کا انعقاد ہوگا جس میں انشاءاللہ مقتدر علماء اکرام اور دنیا بھر سے مختلف ممالک سے انشاءاللہ علماء اکرام اور مشاہد اکرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے. آپ سب احباب بھی اس میں تشریف لائیے. انشاءاللہ اللہ کے کرم، حضور علیہ السلام کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہ کا صدقہ لاکھوں کی تعداد میں 8 جون کو عالمی یا رسول اللہ کانفرنس کا انعقاد عیدگاہ شریف تشریف لائیں گے. آپ سب بھی اس میں اپنی تشریف آوری یقینی بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا نام حلال رکھے، وفادار رکھے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.